اللہ کی طرف سے اسے پریشانیاں آتی ہیں تو بالآخر وہ مسجد کا رخ کرتا ہے اور پھر اسے وہاں سکون بھی ملتا ہے اور اندرونی طور پر وہ خوش بھی ہوتا ہے کہ یار چلو کسی بہانے اللہ کے راستے کی طرف آ گئے ہم. پھر اسے یہاں نماز میں، عبادت میں، اللہ سے لو لگانے میں سکون ملے گا، اس کی پریشانی ختم ہوگی. لیکن جس کا یہ نظریہ ہو کہ آخرت کچھ بھی نہیں ہے، پریشانیاں اللہ کی طرف سے نہیں آتی یا آتی ہیں اللہ کی طرف سے مگر وہ ہمیں ٹینشن کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتی، اس میں کوئی خیر کا عنصر بولو ہے ہی نہیں. کسی نے بندش لگائی ہوئی ہے میرے اوپر، جو فضول بکواسات لوگ کر رہے ہیں آج کل. تو جب ایسے شخص پہ آزمائشیں آتی ہیں، دنیا کی نعمتیں اس سے چھنتی ہیں اور اس کا آخرت پر یقین بالکل بھی نہیں ہوتا، تو ایسے شخص کی ٹینشن نماز پڑھنے سے کم نہیں ہوتی بلکہ بولو بڑھتی ہے. مذہب کی طرف آنے سے اس کی ٹینشن میں کمی کے بجائے اضافہ، اس لیے وہ آتا ہی نہیں ہے اس طرف، وہ آئے گا ہی نہیں اس طرف، کیونکہ وہ تو چاہتا ہے میری ٹینشن ختم ہو نا. بے روزگاری ہے، کہیں رشتہ چل رہا تھا وہاں سے انکار ہو گیا، یہ دو ٹینشنیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں آج کل. اگر آپ دیکھیں نا خودکشیوں کی وجہ، ڈپریشن کی وجہ، تو دو میں سے ایک ہوگی، یا تو بے روزگاری ہے یا کہیں چاہتے تھے اور ہوئی نہیں وہاں پہ. لڑکیوں میں بھی لڑکوں میں بھی یہ دو چل رہے ہیں کیس. تو جب پریشانی کی وجہ سے وہ آتا ہے، جب دین کی بات اس کے سامنے کی جائے، بھائی اللہ سے لو لگاؤ، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد طلب کرو، تو وہ کہتا ہے میں پہلے ایک ڈپریشن میں ہوں، مجھے تو انٹرٹینمنٹ کی کوئی چیز چاہیے نا، مجھے تو خوشیاں چاہیے، مجھے تو کوئی اچھی سی فلم دکھاؤ. کیا خیال ہے بھائی؟ مجھے پیسے دو، میری ٹینشن کیا ہے؟ پیسہ نہیں ہے، تو میری ٹینشن ختم کس سے ہوگی؟ بھائی پیسے سے ہوگی، پیسے دو مجھے. اور یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ نماز کی بات کر رہے ہیں، یہ روزے کی بات کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں داڑھی رکھو. داڑھی کا ٹینشن سے کیا تعلق ہے بھائی؟ ہے بھائی؟ عورت کو کہہ رہے ہیں پردہ کرو، کہ پردے کا ٹینشن سے کیا تعلق؟ پیسے جیب میں ہے نہیں، گھر میں تانے، گھر سے باہر تانے، بے روزگاری، اور کیا کہا جا رہا ہے عورت کو؟ پردہ کرو. تو ان کو دین کی طرف آنے سے پریشانی کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہے. ان کے پاس اب ایک ہی راستہ ہے، یا تو شراب کباب کی طرف جائیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات، عیاشی کی طرف، یا بندوق اٹھائیں اور ڈکیتیاں شروع کر دیں پیسے کمانے کے لیے، زنا کی طرف جائیں. اور جب اس کے بھی پیسے نہ ہوں، بھائی شراب کباب کے لیے بھی تو جیب میں کچھ روکڑا ہونا ضروری ہے نا، جب اس کے بھی پیسے نہ ہوں تو پھر ان کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے کہ بلڈنگ سے گرا کے اپنے آپ کو بولو نا بھائی ہلاک کر دیں. جیسے کہ ابھی کراچی میں واقعہ ہوا ہے، لکی اسٹار تھا، لکی ون، بندے نے اپنے آپ کو گرا کے ہلاک کر دیا. اور واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. سندھ گورنمنٹ ہے ماشاءاللہ، جب تک سندھ میں حکومت نااہل ہی رہے گی تو یہ سب کچھ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے ہوتا رہے گا. یہ جو خودکشیاں ہو رہی ہیں، جہاں خودکشی کرنے والے سے اللہ پوچھے گا، سندھ گورنمنٹ سے بھی اللہ پوچھے گا. جس طرح انہوں نے قوم کو بدحال کیا ہے اور دیوالیہ نکالا ہے. آپ پنجاب کی موٹر وے سے جیسے ہی سندھ موٹر وے پر آتے ہیں، آپ کو سندھ کی حکومت کی نااہلی کا 2 منٹ کے اندر پتہ چلتا ہے. کھا رہے ہیں بیٹھ کے، عوام بے حس ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہم نے کام کس ٹریک پہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، بس وہ تو بھیڑ چال کی طرح چلتے چلے جا رہے ہیں. کسی بھی وقت کوئی بھی مر سکتا ہے. گورنمنٹ نے میں مرنے پر، زندہ رہنے پر تو گورنمنٹ کی طرف سے بہت سخت پابندی ہے. سندھ گورنمنٹ کی طرف سے زندہ رہنے پر پابندی ہے، بہت سخت قسم کی پابندی ہے. ہم لوگ پھر بھی کوشش کر کے
زندہ ہیں. گورنمنٹ نے الحمدللہ کوئی کتے چھوڑے ہوئے ہیں اور کتوں کو بولا ہوا ہے کہ پاگل ہونے پر بھی ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. کوئی بھی کسی ٹائم پہ پاگل ہو کے کسی کو بھی کاٹ لے, ہماری طرف سے کوئی وہ نہیں, بالکل کھلی اجازت. یا تو گورنمنٹ کو چاہیے وہ بھی ہم جیسی بن جائے, اس بے روزگاری اور اس مہنگائی میں قوم کے ساتھ شریک ہو جائے. جو ہمارے وزراء ہیں, جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, وہ بھی ذرا اس بے روزگاری کا مزہ لیں, دیکھیں غریبوں کے گھروں میں جا کے ہو کیا رہا ہے, تھوڑے دن ان کے ساتھ وقت گزاریں. یا پھر عوام کو بھی اپنا کچھ اس کا بھی خیال کریں. تو بھائی آپ ابھی تک اپنے آپ کو اللہ کا غلام سمجھ ہی نہیں رہے ہو. ایکسکیوز می سر, میں ان سے کیا کہتا ہوں, آپ اپنے آپ کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں رہے ہو. دیکھو چند چیزیں پیدا کرنی پڑیں گی آپ کو, اس کے بغیر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی نہیں. پہلی بات, جس کے پاس بہت دولت ہے نا, خوشحالی ہے, اس کو خوش قسمت سمجھنا چھوڑ دو. سمجھ رہے ہو, یہ جو اس پہ رشک آ رہا ہے ہائے, کیونکہ لوگوں کو ایک غم یہ ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, ایک غم یہ کہ پھر جب میرے پاس نہیں تو پوری قوم کے پاس نہیں ہونے چاہیے نا, دوسرے کے پاس پتہ نہیں کہاں سے آئے چلے آ رہے ہیں, اپنے دوستوں میں بیٹھتے ہیں نا. مجھے پہلی بات تو یہ دماغ سے نکال دو کہ جس کے پاس بہت دولت ہے, بہت خوشیاں ہیں, چاہے وہ دولت یا اس کی سیٹنگ کامیاب ہو گئی, آپ کی والی سے اس کی ہو گئی, یہ بھی تو ہوتا ہے نا, تو یہ دماغ سے نکال دو کہ وہ بہت خوش قسمت ہے. یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے. خوش قسمتی کا اس سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں. قارون سے پھر تو زیادہ خوش قسمت کوئی تھا ہی نہیں. کیا خیال ہے, اگر یہ اس کے پیسے آنے سے, پھر تو ہمارے سابق صدر دنیا کے کامیاب ترین انسان, ہم سب کو ویسا بننا چاہیے. اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں. پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرعون بہت خوش قسمت تھا اور موسیٰ معاذ اللہ بہت بدقسمت تھے, کیونکہ فرعون تو موسیٰ علیہ السلام کو یہی طعنے دیتا تھا کہ ان کے پاس تو نہ سونے کے کنگن, نہ ان کے پاس باغات ہیں, نہ ان کے پاس پراپرٹی ہے, نہ ان کے پاس محلات ہیں, کھانے پینے کے تو یہ محتاج ہیں. بے روزگاری کیا, 10 سال بکریاں چرائی ہیں. آج کا کوئی بے روزگار بکریاں تھوڑی چرا رہا ہے جو وہ خودکشیوں کی طرف جا رہا ہے. 10 سال موسیٰ کلیم اللہ, اس وقت موسیٰ علیہ السلام سے بڑا روئے زمین پر کوئی شخص نہیں تھا, اللہ کو انتہائی محبوب, مگر کام کیا کر رہے ہیں, بکریاں لے کے صبح صبح ریوڑنے کے نکلتے ہیں, پہاڑوں میں جاتے, شام کو واپس, اور اپنا کوئی ذاتی گھر نہیں, سسرال میں رہ رہے ہیں. ایک روم دیا ہوا ہوگا انہوں نے کہ بھئی یہ بکریاں چرانے کے لیے ہم نے ان کو رکھا ہوا ہے, کیونکہ جن بزرگ کے گھر رہتے تھے ان کا بیٹا نہیں تھا نا کوئی, تو ملازم رکھنا, بطور ملازمت کے رہے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اور بکریاں چرانا آسان نہیں ہے, ہم سے پوچھو. 3-4 بکریاں ہم نے رکھی ہوئی ہیں, جو جس کو کوئی غم نہ ہو بکریاں پال لے. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. کھلاؤ پلاؤ, جب دودھ نکالنے کی باری آتی ہے تو ایسا تکبر, ابے ہمارا کھا کے ہمیں نہیں کھلا رہی یار. میں نے ایک دفعہ بکری کا دودھ نکالا بڑی محنت سے نا, پوری جب بالٹی, بہت دودھ جمع ہو گیا تھا, بالٹی بھری ہے, جیسے ہی میں اٹھنے لگا بکری نے ٹانگ اس کے اندر پوری, لے بھائی. ہم نے کہا اب تم ہی پی لو بھائی. 10 سال کیا کام کیا ہے, اپنے ماں باپ سے دور, اپنے بہن بھائیوں سے دور, مدین میں بے روزگار. ایک روزگار ملا ہے اور وہ بھی کتنا ٹف. اور موسیٰ کی پرسنالٹی دیکھو, یہ وہ ہے جس کے ذریعے اللہ مصر میں انقلاب لے کر آئے گا, اور جس کا ذکر آسمانی کتاب قرآن میں سب سے زیادہ کرے گا. نام لے لے کے قرآن میں جتنا موسیٰ کا نام استعمال ہوا اتنا کسی کا نام استعمال نہیں ہوا. کام کیا ہو رہا ہے, بکریاں چرا رہے ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس پیسے ہیں, اچھا روزگار ہے, اس کو خوش قسمت سمجھنا بولو چھوڑ دیں. کیونکہ وہ خوش قسمت ہوتا تو فرعون خوش قسمت تھا, قارون خوش قسمت تھا, موسیٰ کلیم اللہ مسکین, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے مسکین. ہمارے نبی کے گھر میں تو 40 دن چولہا جلنے کی نوبت آتی نہیں تھی. لیکن اس جہاں کا سردار اللہ نے کس کو بنایا,
سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو خواہشات کی تکمیل ہو جانا یہ بالکل بھی اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ کیا ہیں, خوش قسمت. یوسف علیہ السلام کی جوانی جیل میں گزر گئی, یعقوب علیہ السلام کی جوانی ساری روتے روتے گزر گئی, خوش قسمت تھے. پوری پوری صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کے اوپر. ضرورتوں کو کیا کرنا, جب تک مسافر خانہ نہیں سمجھو گے تو پھر ضرورتوں کی فہرست بہت, پھر بحریہ ٹاؤن پورا بھی آ جائے گا نا, کم ہے. وہ مسافر خانہ سمجھنا ہے آپ کی ضرورت 2 ٹائم کی روٹی ہے بس, وہ ٹماٹر بیچ کے مل جائے یا وہ ادرک لہسن بیچ کے مل جائے آپ کو, 2 ٹائم کی, یا پھر فری میں مل جائے. بعض دفعہ نہیں ہوتا تو کسی ٹرسٹ کے دسترخوان پہ آدمی کھانا کھا لیتے جا کے. 2 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا مل گیا, رات کو سر چھپانے کی جگہ مل گئی, بس. پیغمبروں کو یہی کچھ ملا ہے, ٹھیک ہے نا, پیغمبروں کو یہی کچھ. اور اس پہ وہ اللہ کا بڑا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ کا دیا بہت کچھ. اور جو سیٹنگ کا جہاں تک مسئلہ ہے, یہ والی کی ادھر کیوں ہو گئی, یہ بھی تھوڑے دنوں میں بڈھی ہو جائے گی, جیسی نظر آ رہی ہے ایسی نہیں رہے گی, نہیں بھی آ رہی. اسی طرح کوئی ہینڈسم اسمارٹ بڑا خوبصورت ہیرو تھا, لڑکی عاشق ہو جاتی ہے نا, میں نے مفتی صاحب یہیں شادی کرنی ہے نہیں تو میں خودکشی کر لوں. ایسے ہوتا ہے بہت کچھ لڑکیوں کے ساتھ, میں خودکشی کر لوں گی. اب وہ کہیں اور کر لی اس نے, وہ آپ سے لفٹ ہی نہیں کرا رہا آپ کو, تو اتنا ہینڈسم میں نہیں. تو ہینڈسم بھی بہت ہے. 1975 کے کیا ہے وہ انڈیا کا بالی ووڈ, 1975 کا ہینڈسم دیکھو 2021 میں کیسا لگ رہا ہے وہ, بالکل بھی ہینڈسم بالکل بھی پسند آپ کو نہیں آئے. تو سمجھ لو کہ تھوڑے دن میں یہ جو حسینہ کسی اور کوئی اور جو اس کی زلفوں کا اسیر بنا ہوا ہے, یہ حسینہ بھی تھوڑے دنوں میں حسینہ نہیں رہے گی, بڈھی ہو جائے گی بھائی. تو یہ بھی بڈھا ہو جائے گا, وہ بھی بڈھی ہو جائے گی. یہ دنیا کے تھوڑے دنوں کے کھلونے اللہ نے کھیلنے کے لیے دیے ہیں, ان سے اتنی ٹینشن لینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. موضوع میرا ادھورا رہ گیا ہے, اگلے ہفتے تھوڑا اسی کو کنٹینیو کروں گا, کیونکہ سندھ میں خودکشیوں کا واقعات بہت بڑھ رہے ہیں. میں خودکشی کرنے والے کو کبھی اپریشیٹ نہیں کرتا, لیکن سندھ گورنمنٹ بھی قیامت کے دن الٹی لٹکی ہوئی ہوگی اللہ کے سامنے, جو یہ خودکشیوں کا ذریعہ بن رہی ہے. جہاں خودکشی حرام ہے, خودکشی کا ذریعہ بھی کیا ہے, حرام. بے روزگار آدمی کے لیے خودکشی قطعاً جائز نہیں ہے, ڈکیتی قطعاً جائز نہیں ہے. لیکن آپ جب لوگوں کے منہ سے نوالا چھینو گے, کرپشن کر کر کے لوگوں کے منہ سے نوالا چھینو گے. یہ جو جس نے ابھی لکی ون سے خودکشی کی ہے, جس دن پیٹرول کی ہڑتال تھی, سننے میں آیا ہے کہ رکشا خرید کے لایا تھا, اسی دن اسٹرائک ہو گئی, تو وہ اس دن کی دہاڑی بھی نہیں لگا سکا. تو ہم تو پھر بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے. خودکشی تو حرام ہے, جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے, لیکن جو گناہ کا ذریعہ بنتا ہے وہ بھی برابر کا مجرم ہوتا ہے. جو غریب کے منہ سے نوالا چھیننے والا ہے نا, تو یہ برابر کا مجرم ہے. اور ہماری ماشاءاللہ سندھ گورنمنٹ کا اس میں بہت بڑا کردار ہے, تبھی یہ واقعات سندھ میں زیادہ ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے, اور خودکشی کرنے والوں جن کے ارادے ہوں اللہ ان کو بھی صبر کی توفیق اور دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.